ڈاکٹر عرفان سے ایم ایس ڈاکٹر فاؤنڈیشن سر کیا یابی سمیٹی ہے اور ہماری پاک فورسز نے ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں اپنی کامیابی کو پہلگام فالس فلیگ کے بعد. تو آپ اپنی قوم کو اپنے پیغام میں کیا کہنا چاہیں گے؟ سب سے پہلے میں اپنے سیکورٹی فورسز کو جنہوں نے یہ ثابت کیا کہ وہ اپنی دفاع اور اپنی عوام کی دفاع خاص طور پر جو نیشنل سیکورٹی ہے اس کی دفاع بخوبی جانتے ہیں اور نیشنل سیکورٹی بھی کوئی بھی کمپرومائز نہیں کریں گے, ان کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں, اپنے غازیوں کو, شہداء کو. دوسری جانب میں اپنے عوام کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں, کیونکہ اگر ایک مضبوط سیکورٹی فورس ہے تو اس کے پیچھے جو سی سپلائی دیوار ہے وہ بھی عوام بھی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسا پیغام پورے دنیا کی طرف گیا ہے کہ اگر پاکستان اپنے جنگ کے خواہ نہیں ہے لیکن وہ اپنی دفاع بخوبی جانتا ہے. جی جمال صاحب یہ بتائیے کہ جس طرح سے آپ بھی ایک شہید کی بیٹے ہیں, کیا کہیں گے اپنے بلوچستان خصوصاً کوئٹہ کے شہداء کے لیے, کیا پیغام دیں گے؟ دیکھیے جی, جیسے بھی جہاں بھی میں جاتا ہوں میں یہ سمجھتا ہوں کہ شہداء کی جو لواحقین ہیں, ہمارے شہداء جو ہیں وہ ہمارے سروں کے تاج ہیں. ہمیں ان کو فیسیلیٹیٹ کرنی چاہیے, خواہ وہ سوشل مد میں ہو, اکانومیکل مد میں ہو یا پولیٹیکل مد میں ہو. ہمیں ان کو اویئرنیس دینی چاہیے اور ان کو یہ اون کرنی چاہیے, کیونکہ انہوں نے اسی صوبے کے لیے, اسی مٹی کے لیے انہوں نے قربانی دی اور وہ چاہ رہے تھے کہ ہر کسی کا اپنا ایک رسپیکٹیو رول ہوتا ہے, چاہے بڑا ہو یا چھوٹا ہو. تو انہوں نے قربانی دی تاکہ یہ ملک, یہ صوبہ آگے بڑھے, اور ہم ان کو سلام کرتے ہیں. اور انشاءاللہ تعالی ہماری حکومت ہے, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ان کو ہم دے ول ناٹ بی لیفٹ بیہائنڈ. ہاسپٹل کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ اس طرح کے جو ہاسپٹلز ہیں جو خیراتی اس سے چلتے ہیں, اس کی ضرورت ہے نہیں ہے, آپ اسے کس طرح سپورٹ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں جی, میں سب سے پہلے ڈاکٹر کلیم اللہ فاؤنڈیشن ہاسپٹل کا, ان کی ٹیم کا, ڈاکٹر زرک کا, بورڈ ممبرز جتنے بھی ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں, ان کا میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے مجھے موقع دیا. اور آج کل کے دور میں آپ جیسے کہ کوئی سمجھ رہے ہیں کہ جب لوگ نام کے لیے کام کرتے ہیں تو یہ لوگ انسانیت کے لیے کام کر رہے ہیں. اور ہم نے حال ہی میں جو پی ایس سی یو کا افتتاح کیا ہے, انوگریٹ کیا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف ایک یونٹ کا افتتاح نہیں ہے بلکہ یہ ایک جنگ کا آغاز ہے. کس کے خلاف جنگ؟ بیماری کے خلاف جنگ, ان سسٹم کے خلاف جنگ جو کہ سمجھتے ہیں کہ انسانی جو جان ہے وہ قیمتی نہیں ہے. تو یہ ایک بہت بڑا سسٹم ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ہیلتھ کے ایشوز ہے بلوچستان میں فریگمنٹڈ ہے, اور 6% بجٹ پہ آپ پورے آدھے پاکستان کا ہیلتھ کے ایشوز ہے وہ آپ حل نہیں کر سکتے, لیکن دیر شوڈ بی بیبی سٹیپس. اور میں سمجھتا ہوں کہ دعا گو ہوں کہ اس جگہ سے اللہ تعالیٰ سب کو شفا دے گا اور خوشیاں ملیں گی. سر آپ نمائندہ ہیں اس وقت پوری دنیا میں نہ صرف امریکہ ایران جنگ اور اس سے پہلے جو حالات پیدا ہوئے, خاص طور پر جو ڈونرز تنظیمیں ہیں یو این کے, اس کی جو بجٹ میں کٹوتی ہوئی ہے, اس کے بعد یہاں پہ جو موذی امراض ہے, ٹی بی ہے, دوسرے ہیں, ان کی بجٹ بھی کم ہوئی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو اس طرح کے ہسپتال بن رہے ہیں, ان موذی امراض کے حوالے سے آپ کس طرح آواز اٹھائیں گے تاکہ وہ جو موذی امراض ہے نہ صرف ان کا یہاں پہ علاج ہو, اور باقی جو صوبے کے طول و عرض میں جو لوگ ہیں جن کو سہولیات میسر نہیں ہیں ان کے لیے کیا وہ کریں گے؟ دیکھیں جی, جہاں تک ہیلتھ کی فیسلٹیز کی بات ہوتی ہے یا ایجوکیشن کی بات ہوتی ہے, آج میں آپ سب کے سامنے, ہمارے بزرگ بھی کھڑے ہیں, میڈیا صاحبان بھی کھڑے ہیں, میں یہ وعدہ ضرور کروں گا کہ جہاں پہ ہیلتھ کی بات ہوگی, ایجوکیشن کی بات ہوگی, نوجوانوں کی بات ہوگی, تو وہاں پہ جمال رسانی کا آواز ضرور پہنچے گا. جہاں تک ڈونرز کی بات ہے, یہ ایک انٹرنیشنل میٹر ہے, اور ہم تو چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ ہمارے پاس ڈونر ہو, کیونکہ ہم اس فیکٹ کو کبھی ہم اس میں دو رائے نہیں ہو سکتا کہ ہمارے پاس جو ریسورسز ہیں اس کی کمی ہے, لیکن ان ریسورسز پہ ہم اس فیسلٹیز کو, ان سسٹمز کو کیسے چلاتے ہیں یہ ہماری قابلیت پر ڈیپینڈ کرتا ہے. تو ہم انشاءاللہ پورے کوشش کریں گے جہاں پر ہمارے آواز پہنچے گی زیادہ سے زیادہ ان کو فنڈ ملے. جی